اللہ رب العزت کسی بھی نبی یا رسول کی کوئی ذاتی کوشش نہیں ہوتی، اپنی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ خالق کائنات کرم فرماتا ہے، اپنے نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ اس کے ہاتھ سے یہ ظاہر فرماتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اس کے بعد ارہاس۔ ارہاس کسے بولتے ہیں؟ اس کا تعلق بھی نبی کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یا تو نبی کی پیدائش پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تارے، آسمان کے جو تارے اور ستارے ہیں، فرمایا وہ اس قدر میری چھت کے نزدیک ہو گئے، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی یہ گر جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے وہ نور میرے شکم اطہر کے اندر ظہور پذیر ہوا، فرماتی ہیں کہ میرے ارد گرد کا ماحول ہی بدل گیا۔ جس پتھر کے اوپر میں پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات ایسے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود کے اندر بولنا، قال انی عبد اللہ، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گود کے اندر اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا انی عبد اللہ، گود میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور بول پڑے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ دو چیزیں ہو گئی، معجزہ اور ارہاس۔ اس کے بعد ہے کرامت۔ کرامت اس کا تعلق اللہ کے ولیوں کی ذات کے ساتھ ہوتی۔ یہ بھی کرامتیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک بہت پرانی قبر کے اوپر جا کر فرمانا، قم باذنی، اے قبر کے اندر دفن شخص میرے اذن سے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم کی آواز تھی یا کوئی روح تھی کہ جو جسم کے اندر پھونک دی گئی؟ اللہ اکبر۔ یہ لفظ بولنے تھے کہ وہ مردہ قبر سے اٹھ کر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کرامت ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جو چوتھا درجہ ہے، چوتھی قسم ہے، اسے کہتے ہیں استدراج۔ کیا بولتے ہیں؟ استدراج۔ استدراج کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ جوگیوں کے متعلق ہوتا ہے۔ وہ منتر شنتر پڑھ کے نا، اس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی جادوگر آئے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی تو وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے۔ تو ظاہر ہے دیکھنے والوں کی تو عقل دنگ رہ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ اسی طرح سامری کا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی، اس کے جو سموں کے ساتھ لگی ہوئی جو مٹی تھی، اس نے اس کو اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بولنے لگ پڑا۔ یہ تھا تو استدراج، لیکن عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ تو یہ چار قسمیں ایسی ہیں جو کہ
عقل میں آتی نہیں ہے۔ ان میں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ رتبہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جو نبی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی معجزہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزے عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ کا دیدار تھا، جو اللہ نے صرف اور صرف ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ 1969 میں پہلا خلائی سفر کیا گیا۔ 1969 میں پہلا خلائی سفر کیا گیا اور 3 لوگ چاند کی سطح کے اوپر پہنچے۔ کتنے؟ 3 لوگ چاند کی سطح پر پہنچے اور انہوں نے جا کر پہلا قدم رکھا چاند کی سطح کے اوپر۔ اب یہ اس کا جو ثبوت ہے وہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور قسم ہے مجھے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، فرمایا تم طبق در طبق سواری کرتے جاؤ۔ یہ ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کے قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کے اندر یہ جستجو، یہ خواہش، یہ اس حوالے سے ایک تڑپ اور لگن پیدا ہوگی، اور وہ ایک نہ ایک دن اس چاند کی سطح کے اوپر قدم رکھے گا۔ کمال ہے اس ذات کا اور کمال شان ہے میرے نبی کی کہ جب اللہ نے صرف چاند نہیں ساری کائنات کو مسخر کر دیا میرے نبی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزہ معراج کے حوالے سے فرماتے ہیں، قابل توجہ بات جہاں پر میں نے پچھلے جمعے سے چھوڑا وہیں سے جوڑتا ہوں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسا معجزہ معراج ہے کہ ساری کائنات کو مسخر کرنا، ساری کائنات کی سیر کرنا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری کائنات کی سیر کے لیے جانا بھی اور آنا بھی، رب کا دیدار پانا بھی، اور امت کے لیے تحفے لانا بھی، اور امت کو رب کی بارگاہ سے بخشوانا بھی۔ یہ میرے نبی کے کام ہے۔ بڑی قابل توجہ بات کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی میں جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تیاری کرواتے ہیں، جنتی پوشاک لے کر آئے ہیں، کس کے لیے؟ کائنات کے دلہے کے لیے تیاری کروائی۔ میرے نبی جب براق پر سوار ہونے لگے، نبی مغموم ہو گئے، چہرے پر اداسی چھا گئی، پہلے جو خوشی کے آثار تھے وہ غمی میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے جبریل سے پوچھوایا، اے جبریل پوچھ کائنات کے دلہے سے آج تو ہر طرف شادیاں نے
بج رہے ہیں، آج تو جنت کو سجایا گیا ہے محبوب تیرے لیے، رستے میں سارے فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، محبوب آج بھی پریشان ہے۔ جب پوچھا گیا صدقے جاؤں اس غمخوار نبی کے، اس لجپال نبی کے، نبی نے فرمایا یا اللہ یہ اتنی عظمتیں، یہ اتنی شانیں نبی کو دے رہا ہے، نبی کی ایک گناہگار امت بھی ہے، نبی کو اس کا بڑا خیال ہے، آج میرے لیے یہ سواریاں، یہ شادیاں نے، یہ خوشیاں، یہ فرشتے، یہ کمکمے، یہ جنت کو سجانا، یہ سب میرے لیے ہے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محبوب کو تسلی دی، اور ہمارے لیے خوشخبری یہ تھی، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی فرمائیں گے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، سبحان اللہ، مل کے کہنا کنجوسی نہیں کرنی، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے، او جدی پاں پڑ دے او پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے۔ قربان جاواں اس عظیم تے لجپال نبی تو، مل کے کہنا جے گھر آیا نو خالی موڑ دے، اتا خیر خزانے پا دے دے، لجپال پریت نو توڑ دے۔ لجپال نبی نے اتھے بھی لجپالی رکھی جے، خدا دی قسمیں آج دنیا دے اتے کسے نو مرتبہ مل جاوے، کوئی بڑی سیٹ لب جاوے، خدا دی قسمیں وہ پیچھے مڑ کے نہیں جے ویکھدا، بے شک، انہیں کدی تھلے نہیں ویکھیا، او بھول جاندا جے کہ میری پہلے کی حالت سی، میری ہن کی حالت ہے، وہ کہتے ہیں میرے سٹینڈرڈ دا بندہ میرے سامنے آ کے گل کرے میں تاں گل کرانگا، غریب بندے دے نال ہاتھ ملانا اپنی عزت نہیں سمجھدا، اپنی بے عزتی سمجھ رہا ہے۔ خدا دی قسمیں جدو رتبے مل جاندے نے، لوکاں دے مزاج بدل جاندے نے، میں قربان جاواں اپنی لجپال نبی تو، ساری کائنات اللہ نے قدماں دے وچ رکھ دتی ہے، لیکن پھر بھی گناہگاراں دا خیال اے مدنی لجپال، اے آمنہ دا لال، اللہ اکبر، ایک دی لجپالی، قربان جاواں حضور مدنی لجپال علیہ السلام دی ذات تو، الغرض المختصر میرے بھائی، حضور علیہ السلام براق دے اتے تشریف فرمانے، اعلیٰ حضرت فرمانے نے کہ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، وہ جتھوں جتھوں لنگ رہا سی اٹھے پھولو گرے سر، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گل بن مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ اور پھر بڑی قابل توجہ بات،
اتنا خوبصورت نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا ہے نا، سنو تو ایمان تازہ۔ چلا وہ سروے چمن خراما، ناز نال چلیا اللہ اکبر۔ چلا وہ سروے چمن خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، سب این و آن سے گزر چکے تھے۔ رفتار دی گل کر رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے، اس قدر تیز رفتار تھی وہ سواری۔ اور حضور کے معجزہ معراج کے صدقے جائیں، اللہ نے ہمارے نبی کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی، نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ اور نبی کا باطن بھی اعلیٰ۔ بشر ہیں تو سید البشر ہیں، یعنی انسانوں کے بھی سردار ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ اگر نور ہے تو نوری بھی پیچھے رہ گئے ہیں، میرا نبی حضور کی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، نور بھی پیچھے، نور بھی ہے تو اعلیٰ ہے، بشر بھی ہے تو۔ براق کی رفتار سنو، میرے نبی فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ اس قدر تیز رفتار۔ اور آج انسان ہواؤں میں سفر کر رہا ہے۔ یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہواؤں میں سفر کرنے کے لیے اسے مشینوں کا سہارا لینا پڑا۔ ایک خاص طرز سے جہاز بنایا گیا جو ہواؤں کو چیر سکے۔ قابل توجہ بات، ہواؤں کو چیر سکے۔ اور پھر یہ جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ انسان اور جانور کے لیے سازگار فضا ہے۔ آکسیجن کی مقدار زندگی کے حوالے سے بہت بہتر۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے آثار پوری کائنات کے اندر اگر ہیں تو یہ کرۂ زمین پر ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ اب ایک خاص طے ہے، وہ طے جب نیچے رہ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آکسیجن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے کہنا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص چاند کی سطح پر جاتا ہے تو خاص قسم کا لباس بھی پہنتا ہے، خاص قسم کی آکسیجن بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگر اس نے فضا میں جانا ہے تو اسے وہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آکسیجن نہ ہو تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے انسان کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو اس سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ ایک حد تک انسان کا جسم ہوا کے تھپیڑے سہ سکتا ہے، لیکن جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو یہی فضا، یہی ہوا انسان کو اٹھا اٹھا کے مارتی ہے۔ ایسے ہی اللہ اکبر، قابل توجہ بات، جب ہم ہوائی جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، ایک مصنوعی
ماحول اندر بنایا جاتا ہے، مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے، مصنوعی ٹمپریچر جو کہ انسانی جسم کے مطابق ہو اسے مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو سفر کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ کوئی بھی شخص اگر وہ کہے کہ میں بغیر آکسیجن کے 8000 فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا حال محمد علی صد پارہ جیسا ہوتا ہے جو اتنی اونچی چٹان کے اوپر گیا۔ اس نے اپنے آپ سے یہ چیلنج کیا ہوا تھا میں بغیر آکسیجن کے اتنی اونچی فضا میں جاؤں گا اور بغیر آکسیجن لیے واپس بھی آؤں گا، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ ایک حد تک جسم سہ سکتا ہے، اس کے بعد جسم کے اندر وہ صلاحیت برقرار نہیں رہتی، انسانی جسم ہار جاتا ہے، قدرت جیت جاتی ہے، کیونکہ انسان قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں صدقے جاؤں کملی والے لجپال پر، نہ کسی آکسیجن کا انتظام ہے، نہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنایا گیا۔ ہاں جنتی پوشاک ضرور پہنائی گئی تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ حضور کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی، بلکہ میرا ایمان ہے کہ جب میرے نبی نے وہ جنتی پوشاک پہنی ہوگی، نبی کے نور کی وجہ سے وہ پوشاک بھی چمک اور دمک رہی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے صدقے جاؤ، اللہ نے اتنی عظمتوں اور رفعتوں والا رسول بنایا جسے کسی کے سہارے کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی تھوڑ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی رحمت کے حصار میں ہیں، اور جس کے ارد گرد رب کی رحمت کا حصار ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہیں، اللہ اکبر، اس تیز رفتاری سے وہ براق جا رہا ہے، روشنی کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے یہ روشنی سفر طے کرتی ہے، اور وہ براق ہے، بجلی سے بھی تیز ہے، اور جنتی سواری ہے، اور اس پر سوار نبیوں کا سردار ہے۔ آپ کی عظمت کے صدقے جاؤ، اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ سب انتظام کروائے ہیں۔ اللہ اکبر، مختصر عرض یہ ہے کہ نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، میرے نبی جا رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے سفر بھی ہو رہا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، بظاہر اس کا معنی یہی ہے
کہ وہ کھڑے ہو کر بولو نا کھڑے ہو کر، لیکن یصلی کا صرف معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، درود پڑھنا بھی ہے۔ اللہ سے پکاریے سبحان اللہ۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا آئے اور قبل مثال عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی چاہنے والا آئے، وہ آپ کے گھر میں قدم ٹکائے اور آپ کہے 100 رکعت نماز نفل، اللہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یصلی کا ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امام ہے میرا نبی، اور امام جب آتا ہے تو مقتدی پھر اپنے کام نہیں کرتا، امام کی اقتدا میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کے استقبال میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، حضرت جبریل وہاں پر 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی اور رسول سب موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین آگے بڑھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مصلی امامت ہے نا، آج اس کا امام کوئی اور نہیں ہے، آج اس کا امام صرف اور صرف تو ہے۔ آپ تشریف لائیے اور اس مصلی امامت پر آ کر اپنے فرض کو ادا کیجئے، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، پیچھے 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی اور رسول مقتدی ہے۔ میرا نبی سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بن گیا ہے۔ اس کے بعد محفل ہوئی، میرے نبی نے صدارت کی، بہت سے نبیوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دے کر سب انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو الوداع کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر اپنے سفر کو جاری فرما رہے ہیں، اور پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے صدقے جاؤ، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یا اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، یہ تیری بے نیازی ہے۔ کبھی تو موسیٰ علیہ السلام تیری بارگاہ میں عرض کرتے رب ارنی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اسے جواب دیتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تیری بے نیازی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دکھا، مجھے دکھا، تو اسے نہیں دکھاتا، اسے اسے انکار ہو رہا ہے۔ ایک تیرا محبوب ہے جو آرام فرما رہا ہے، بستر پہ آرام
کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے. یہاں پر عقل کو نہ لے کر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. فرمایا وہاں پر تیری سوچ تیری اپروچ ختم ہو جاتی ہے جہاں پر میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یا تو جہاد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے. جہاں میرا نبی گیا ہے نا وہاں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب. کوئی فرشتہ سمت سے پوچھ لے بھائی بتا محبوب دو عالم کدھر کو گیا ہے. فرمایا کہ پڑے ہیں یا تو جہاد کو لالے. اسے بھی لالے پڑ گئے ہیں کسے بتائے کدھر گئے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اگلی بات فرماتے ہیں کہ سراغ عینو متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. عین کہتا ہے عین کا مطلب ہوتا ہے کہاں. متا کا مطلب ہوتا ہے کب. اور کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. اب یہ ساری چیزیں کسی بھی شخص کو پہچاننے اور اس کی سمت کو متعین کرنے کے حوالے سے ہوتی ہیں. اس کو جاننے کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کہاں گیا کیسے گیا کس طرف گیا. فرمایا جدھر جدھر میرا نبی گیا نا وہاں پہ نہ کدھر ہے نہ کیسے ہے نہ کس طرف ہے. میرا نبی لامکاں میں جا رہا ہے. اللہ. اور پھر نہ کوئی راہی ہے. ہوتا ہے نا بندہ کسی اجنبی راستے تے جاوے نا بندہ کہتا ہے یار میرے نال چل مینوں رستے کا پتہ نہیں تینوں پتہ ہے. فرماتے ہیں نہ کوئی راہی ہے نہ کوئی ساتھی ہے ساتھ اور نہ سنگ منزل. سنگ منزل وہ جو سڑک کے ارد گرد لگے ہوتے ہیں کہ گجرات یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے سرگودا یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے. نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. میرا نبی اس جگہ گیا ہے جہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں. اللہ. میرا نبی لامکان میں جب گیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جبریل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہیں تک پہنچ تھی اس سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں ہے. اس لیے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ لو تنوت ان ملاتن لحترقت. یا رسول اللہ اگر ایک ناخن کے قریب بھی میں آگے ہوا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. جل کر راکھ ہو جاؤں گا. جل کر یہ نوریوں کا سردار ہے. نوریوں کا سردار ہے. جب نوریوں کے سردار کا یہ حال ہے یہ آمینہ کا لال ہے. یہ آمینہ کا انشاءاللہ والعزیز. امید تو یہ تھی کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا لیکن باہر کے
زندگی رہی تو انشاءاللہ اسے مکمل بھی کریں گے. واخر دعوانا